عظیم اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں سے لوکا رسول کی معرفت لکھا ہوا انجیلی بیان اس کا 23 باب 39ویں آیت سے 43ویں آیت تک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑ کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، آئے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا سبب ہے۔ آمین۔ کلیسیا آمین۔ ہاللیلویا۔ بائبل مقدس صاف طور پر بیان کرتی ہے کہ جب مسیح خداوند کو مصلوب کیا گیا تو اور بھی دو اشخاص کو مصلوب کیا گیا جو صلیب پر اس کے ساتھ دائیں اور بائیں لٹکے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں بدکار لوگ ہیں اور مسیح خداوند ان کے درمیان میں ہے۔ بے شک یہی الزام مسیح خداوند پر بھی تھا کہ پلاطس کے سامنے جب اسے پیش کیا گیا تو کہا گیا، اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم تیرے پاس نہ آتے۔ اس کو بدکار کہا گیا کہ یہ بدکار شخص ہے، اور یہ تینوں اس وقت رومی حکومت کے ہاتھوں میں تھے۔ رومی حکومت انتہائی ظالم، اپنا سزا دینے کا فیصلہ بڑی سختی سے دینے والے، سیسا سے لگے ہوئے کوڑوں کا استعمال کرتے، کانٹوں کا تاج پہنا دیا گیا اور بہت سے ظلم ان کو دینے والے تھے۔ اور دو طرح کے لوگ تھے جو اس وقت اس کے سامنے تھے۔ پہلے ایسے لوگ جو مسیح خداوند سے نفرت کرنے والے، اسے ٹھٹھوں میں اڑانے والے، بدکار کہنے والے، صلیب دھو کے نعرے لگانے والے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس سے پیار کرنے والے تھے، جس میں چند عورتیں ہیں اور اس کی ماں ان کے ساتھ ہے، اور اس قدر بے بس ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو پانی تک نہیں پلا سکتی تھی۔ اس قدر بے بس کہ اس کا لہو جو اس کے بدن سے بہہ رہا تھا اسے پہنچ نہیں سکتی تھی۔ ایسے دکھ کے حالات میں ایک بڑا واقعہ جو اس وقت رونما ہوا وہ یہ تھا کہ صلیب پر جو ڈاکو ہیں ان میں سے ایک نے بڑا تانا دیتے ہوئے کہا، کیا تو مسیح نہیں ہے؟ اگر تو
یہ بے گناہ ہے، بے شک اس کی بے گناہی کا اقرار پلاطس بھی کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس میں سے کوئی گناہ نہیں پاتا، اس کا گناہ میں نہیں دیکھ رہا، اس کا لہو تم اور تمہاری اولاد کی گردن پر، اور یہ ڈاکو جو مصلوب ہوا ہے، جو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے، وہ بھی اسی بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی یہ سزا پائے۔ یاد رہے نجات پانے کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا احساس گناہ ہے۔ اگر احساس نہیں ہے تو ہم توبہ کی طرف نہیں جا سکتے، ہم نجات کی طرف نہیں جا سکتے۔ اس کے بیانات اس بات کا جواب دیتے ہیں، احساس دلاتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے ہم اپنے کیے جانے کی سزا پا رہے ہیں۔ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا سزا پانا واجب ہے، اس بات کا احساس رکھتا ہے۔ ہم اکثر نجات پانا چاہتے ہیں، رہائی پانا چاہتے ہیں گناہوں سے، بیماریوں سے، مشکل حالات سے، لیکن اپنی زندگیوں میں ہم غور نہیں کرتے۔ یہ ڈاکو اپنے اندر اس بات کا احساس رکھے ہوئے ہے کہ ہم اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، اور دوسری بات وہ اس بات کا اقرار بھی ساتھ ہی کر رہا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے کیے کی سزا ہے۔ توبہ کے لیے اقرار کرنا ہوگا، اس کے سامنے ماننا ہوگا کہ ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے، ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم پر رحم کر۔ اور یہ ڈاکو بے شک مشکل حالات میں ہے، لیکن یہ جان گیا کہ مصلوب ہونے والا، صلیب پر چڑھایا جانے والا یہی شافی ہے، یہی نجات دہندہ ہے، یہی ہے جو مخرجی دے سکتا ہے۔ اور اس نے بڑھ وقت اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، اور بڑی خوبصورتی سے اپنی درخواست بھی اس نے پیش کی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا۔ وہ جان گیا ہے کہ یہی بادشاہ ہے، اس کے پاس اختیار موجود ہے۔ بادشاہ با اختیار ہوتا ہے، اور مصلوب کیے جانے والا اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرے۔ اس نے اپنی زندگی میں کیا بھی کہ جہاں تیرے گناہ معاف ہوئے، اس کے پاس معاف کرنے کا اختیار موجود ہے۔ اور وہ ڈاکو کا مان جانا، اقرار کر لینا، اس کے سامنے جھک جانا اس کے لیے بھر سے بھر کر ٹھہر گیا۔ جب اس نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا۔ بے شک ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اور کسی کے پاس نہیں۔ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، بہت سارے حکیم ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ معاف کرنے کا اختیار جو ہے میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہے۔ اس کے قریب آنے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے جھک جانے کی ضرورت ہے۔ اس ڈاکو کی طرح جو مرتے مرتے اقرار کر کے توبہ کو حاصل کر گیا، اور کوئی نہیں۔ وہ اسی لیے اس دنیا میں آیا کہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے، موازنہ کرے۔ آج ہم کس طور پر ہیں؟ کیا ہم اپنے ماضی پر کبھی نظر دوڑا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے ماضی کو دیکھا؟ کبھی ہم اپنے حال پر نظر کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا ہم اپنے مستقبل کے لیے خدا کے سامنے جھکے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے
منظر دیکھیں تو بادشاہ اپنے محل کے ساتھ بڑا خوبصورت باغ لگایا کرتے تھے جس میں طرح طرح کے پھل ہوتے، اور جب خاص مہمان آتے تو وہ اس کو ان سے لے کر جاتے، وہ تازہ پھلوں سے سیر ہوتے۔ لیکن یاد رہے یہ وقتی طور پر تھا، مہمان آتے ہیں اور پھر گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن جس بھی دوست کی وہ بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے۔ یہ فردوس ہے جس میں بڑی جگہ ہے، جس میں وقتی طور پر ہمیں داخلہ نہیں ملے گا، ہمیں اگر داخلہ ملے گا تو ایک بڑی بادشاہی کے لیے، اگر داخلہ ملے گا تو اس بادشاہی کے لیے جو 1000 سالہ ہے، جس میں رونا نہیں، جس میں ماتم نہیں، جس میں آہونا نہیں، بلکہ ہر سو خدا کا جلال ہے، ہر سو خدا کی برکت موجود ہے۔ کاش اس ڈاکو کی طرح جو ہر وقت جان گیا کہ میری جگہ جو میں سزا پا رہا ہوں وہ واجبی ہے، لیکن مالک بچانے والا چھڑانے والا میرے ساتھ ہے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے اقرار بھی کرتا ہے اور اپنی درخواست بھی کر دیتا ہے، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ اور بادشاہ خوبصورت ہے، وہ ہر وقت جواب دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر ایک بات کا جواب موجود ہے۔ وہ ادھار نہیں کرتا ہے، وہ کلام میں صاف کہتا ہے مانگ تو تیرا منہ میں برکت سے بھر دوں گا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ تو پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا۔ ہماری دعاؤں کا جواب، ہماری ہر ایک بات کا جواب اس کے پاس موجود ہے۔ کاش ہم اس کے سامنے جھک جائیں اور بڑی برکت کو حاصل کریں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا سبب ہے۔ آمین۔